بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب سماجی حالات انسان کے اختیار سے باہر نکل جاتے ہیں، اس کی وجوہات کچھ بھی ہو سکتی ہیں۔ تو ایک سمت اللہ کی ذات ہوتی ہے، اللہ کا رسول ہوتا ہے یا دین ہوتا ہے، دوسری طرف سماجی حالات ہوتے ہیں۔ تو سماجی حالات اپنا جبر پیدا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ایک مشکل یہ پیدا ہوتی ہے کہ انہیں نظر انداز کرنا ممکن نہیں رہتا۔ سماجی حالات جب ایک ایسا جبر پیدا کر دیں کہ انہیں نظر انداز کرنا ممکن نہ رہے، تو معاشرے میں اور خاص طور پر مذہبی معاشروں میں ایک طبقہ ایسا وجود میں آتا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول اور ایکسٹرنل انوائرمنٹس میں ایک سمجھوتا پیدا کرتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیے کہ اگر وقت کا جبر، حالات کا جبر، اس کی وجوہات کچھ بھی ہوں، وہ اس قدر اہم ہو جائے، اتنا امپورٹنٹ ہو جائے کہ اسے نظر انداز کرنا ممکن نہ رہے، اور دوسری طرف اللہ اور اللہ کا رسول کھڑے ہوں اور وہ یہ چاہ رہے ہوں کہ حالات جو جبر پیدا کر رہے ہیں اس کو نہیں بلکہ ہمارے حکم کو ترجیح دی جائے، تو دونوں سمت میں انسان بٹ جاتا ہے۔ ایک طرح کا ایک سماجی مفلوج پنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جب یہ سماجی فالج جنریٹ ہونے لگے تو ایک طبقہ یہاں وجود میں آتا ہے جو ان دونوں کے درمیان، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان اور سماجی حالات کے درمیان ایک سمجھوتا کراتا ہے، کمپرومائز کراتا ہے۔ وہ کمپرومائز پیدا کرنے والا گروپ ہوتا ہے، اس کے پیش نظر یہ ہوتا ہے کہ کسی حد تک آپ حالات کو قبول کر لیں، کسی حد تک اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو قبول کر لیں، تو آپ ایک تیسری راہ وہاں پیدا کرتے ہیں۔ نہ سماجی مقتضیات پورے ہو پائیں اور نہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم پورا ہو پائے، تو اس کے درمیان ایک تیسری راہ وجود میں آتی ہے اور اسے لانا پڑتا ہے۔ خاص طور پر مذہبی معاشروں میں یہ پرابلم اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ عامت الناس میں مذہب کے ساتھ وابستگی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ ان کے ساتھ مذہب کے ساتھ ان کی جذباتی وابستگی ہوتی ہے، جسے وہ کبھی بھی نظر انداز نہیں کر سکتے۔ تو یہ تیسرا طبقہ وجود میں آتا ہے، وہ ایک دین کی نئی تعبیر پیش کرتا ہے، جس میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ نہ تو اللہ اور اللہ کے رسول کو حد سے زیادہ بڑھنے دیا جائے اور نہ وقت کے مقتضیات کو حد سے زیادہ بڑھنے دیا جائے، تو درمیان کی ایک راہ نکالی جائے۔ نتیجے کے طور پر مسلم معاشرت میں وقت کے مقتضیات نے اور اللہ کے حکم کے درمیان جب کمپرومائزنگ ایٹیچیوڈ اختیار کیا گیا تو شیعہ، سنی اور خارجی وجود میں آئے۔ یاد رکھو، اللہ اور اللہ کے رسول کا یہ کبھی حکم نہیں تھا۔ اللہ اور اللہ کے رسول اگر سنی، شیعہ، خارجی، وہابی، دیوبندی نہیں تھے تو ایک مسلمان کس بنیاد پر وہ شیعہ، سنی، خارجی، وہابی، دیوبندی ہوگا؟ یہ وقت کا جبر ہوتا ہے جو ایک ایسا طبقہ وجود میں لے آتا ہے جو دین کی ایک نئی تعبیر پیش کرتا ہے۔ جب وہ نئی تعبیر پیش کرتا ہے تو اس نئی تعبیر کے لیے اسے ماضی کی طرف پلٹنا پڑتا ہے اپنے سورسز جنریٹ کرنے کے لیے۔ ماضی کی طرف جب وہ پلٹے گا تو اب ماضی میں تو اللہ اور اللہ کے رسول اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ نازل ہوا ہے وہ موجود ہے، وہ تو اس
ان حالات کے اگینسٹ کھڑا ہوا ہے. نتیجے کے طور پر ایک تیسری سمت اختیار کی جاتی ہے کہ ٹیکسٹ کو ری انٹرپریٹ کیا جاتا ہے یا اسے انٹرپریٹ کیا جاتا ہے، یا پھر آپ احادیث کی طرف راغب ہوتے ہیں کہ یہ بھی سورس ہیں دین کا. اصل وجہ کیا ہوتی ہے؟ اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نہ تو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں اور نہ ایکسٹرنل انوائرمنٹس کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں. ایکسٹرنل انوائرمنٹس کے ساتھ جو لوگ مخلص ہوتے ہیں وہ اپنے اخلاص کی بنیاد پر کبھی یہ راستہ اختیار نہیں کرتے کہ اس کو چھوڑ دیں. لیکن حقیقت یہی ہے کہ ایکسٹرنل انوائرمنٹس جب اس قدر اہمیت اختیار کر جائیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو بھی آپ وہ حیثیت نہ دینا چاہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہے، تو ایکچولی آپ قبول کر رہے ہیں ایکسٹرنل انوائرمنٹس کو، اس کی حقیقت کو، اس کی ایگزسٹنس کو قبول کر رہے ہیں. نہیں قبول نہیں کر رہے، بلکہ آپ انہیں اپنے معاشرے میں ایک مستقل حیثیت دینے کے لیے تیار ہو گئے ہیں. اہل سنت میں کبھی آپ نے غور کیا کہ حنفیت، شافعیت، مالکیت یہ کیوں وجود میں آئے؟ اہل سنت میں یہ کیوں وجود میں آئے تھے؟ وہی ایکسٹرنل انوائرمنٹس جو تقاضا کر رہے تھے، اس تقاضے کے مطابق جو قانون بنایا گیا اللہ اور اللہ کے رسول کی بات تھی، اس میں یہ ایڈجسٹ نہیں ہو سکتے تھے. نتیجے کے طور پر جہاں جہاں جن کے جو سماجی حالات تھے اسی کے مطابق انہوں نے اپنی فقہ بنائی، اور وہ فقہ آپ کے سامنے ہے آج. تو جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ، اللہ اور اللہ کے رسول اور ایکسٹرنل انوائرمنٹس میں سمجھوتا کرانے کی کوشش کرتے ہیں، سمجھوتے کے نتیجے میں جو کچھ آپ کے ہاتھ چڑھتا ہے وہ نہ دین ہوتا ہے اور نہ دنیا ہوتی ہے. جیسے میں نے غالباً پہلے بھی عرض کیا تھا، فرض کریں جیسے بلا سود بینکاری ہے، آپ پوری دیانتداری کے ساتھ اس کو پڑھ کر دیکھیں، جو اس وقت اسلامی بینکاری ہے اس کے اندر سود زیادہ خطرناک شکل میں موجود ہے بنسبت کنونشنل بینکاری کے. کنونشنل بینکنگ میں سود دو اور دو چار کی طرح صاف ہے، لیکن اسلامی بینکاری میں یہی سود ہے. اس نے شکل ایسی خطرناک اختیار کی ہے کہ آپ کو کنونشنل بینک سے جتنا ریٹرن ملتا ہے، یہ اللہ کے بندے اس سے کم آپ کو دیتے ہیں اور آپ سے زیادہ لیتے ہیں. ہے وہی کچھ، کوئی فرق نہیں آیا. تو اس لیے اس حقیقت کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ جو تیسرا طبقہ وجود میں آتا ہے کہ بہت بہت اعتبارات سے حیران کن ہوتا ہے. اسی تیسرے طبقے نے ایک کمپرومائز کیا اور تفسیر وجود میں آئی. اسی تیسرے طبقے نے کمپرومائز کیا تو اس نے ترجمے کی شکل اختیار کی. یہی تیسرا طبقہ وجود میں آیا تو لوگوں کے وقت کو بچانے کے لیے کہ قرآن مجید پڑھ کے جتنی وقت ضائع ہونا ہے اس سے کم وقت میں وہ بات کلیئر ہو سکتی ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ اب سارا قرآن مجید پڑھا جائے. تو اس کا خلاصہ تیار کیا گیا. کبھی آپ نے غور کیا کہ خلاصہ کیوں تیار کیا جاتا ہے؟ کہ اس کے اندر جو ٹیکسٹ ہے اس کے اندر جو ارریلیونٹ باتیں ہیں جس کو بار بار دہرایا گیا ہے، اگر ان کو چھوڑ دیا جائے تو بات کلیئر ہو سکتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ ساری کی ساری باتیں بار بار پڑھی جائیں. تو قرآن مجید پڑھنے اور سمجھنے میں جتنا کچھ اس نے اپنا وقت لگانا ہے، اس وقت کے جو غیر معمولی زیادہ ضرورت سے زیادہ وقت ہے، وہ وقت بچانے کے لیے، اپنے قاری کے اس وقت کو بچانے کے لیے خلاصہ کرنے والا خلاصہ دیتا ہے. اب کیونکہ ہم نے مطلب اللہ اور اللہ کے رسول کے حوالے سے یہ بات طے تھی کہ اللہ کی طرف سے جو کچھ آیا ہے اسے پوری دیانتداری کے ساتھ انسانوں تک پہنچانا تھا، ادنا درجے کی اس میں مداخلت نہیں کرنی تھی. چیمہ صاحب اس کے لیے دو راستے تھے. ایک یہ تھا
کہ انسانوں کی ڈیولپمنٹ کی جائے، انسانوں کو تعلیم دی جائے اور وہ اس قابل ہو جائیں کہ وہ ٹیکسٹ پڑھنا شروع کر دیں، ٹیکسٹ کو پڑھنے سمجھنے کے حال ہو جائیں۔ دوسری شکل یہ تھی کہ ٹیکسٹ کو ریڈیوس کر دیا جائے اور انسان جس لیول پہ کھڑے ہیں اسی پہ لے آیا جائے۔ تیسرا کوئی آپشن موجود نہیں تھا۔ ایک راستہ تھا کہ آپ قرآن مجید کو ڈیولپ کریں، دوسرا یہ تھا کہ آپ انسانوں کو ڈیولپ کریں۔ ہیومن ریسورسز کی ڈیولپمنٹ پہ اور طرح سے محنت کی جاتی ہے اور ٹیکسٹ کو ڈیولپ کرنے میں اور طرح کی محنت درکار ہوتی ہے۔ تو اس تیسرے طبقے نے جو راستہ اختیار کیا وہ یہ تھا کہ ٹیکسٹ کو ڈیولپ کیا جائے، اور ٹیکسٹ کی اس ڈیولپمنٹ میں یہ تینوں آپشن موجود تھے۔ یا آپ اس کو ایزیئر بنا دیں دین ٹیکسٹ، ٹیکسٹ سے اور زیادہ آسان کر دیں۔ دوسرا راستہ یہ تھا کہ اس کے بالکل پیرلل لا کھڑا کریں، دوسری زبان میں اس کو ایکسپریشن دے دیں۔ تیسرا یہ تھا کہ ٹیکسٹ کے اندر جو ریلیونٹ ریپیٹیشن ہے آپ اس کو ختم کر دیں، اس کو زیادہ پروڈکٹیو بنا دیں کہ آدمی بار بار اس چیز کو سننے اور پڑھنے میں اپنا وقت ضائع نہ کرے۔ تو جو طبقہ ہمارے ہاں یہ اللہ اور اللہ کے رسول اور ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں سمجھوتا کرانے کی ذمہ داری اپنے سر لیتا ہے، اس طبقے نے آپ کے ہاتھ میں ایک ایسی پروڈکشن دی ہے، ایک ایسی پروڈکٹ آپ کے ہاتھ میں دی ہے جس پروڈکٹ میں آپ کی ماضی میں پیدا ہونے والی جو وائلیشنز تھیں وہ ساری کی ساری ایڈڈ تھیں۔ آج بھی کوئی شخص اگر قرآن مجید کی کوئی تفسیر لکھنے بیٹھتا ہے تو کنفرم بات ہے، اسے پتہ ہے کہ فلاں تفسیر فلاں سکول آف تھاٹ کی لکھی ہوئی ہے، لہذا اس نے اسے اسی اینگل سے دیکھنا ہے۔ تو عزیزان من، اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ قرآن مجید اگر عربی زبان کا ایک متن ہے تو اس کا ترجمہ کرنا کیا مسئلہ ہے۔ کتاب عربی زبان کی 10,000 کتابیں موجود ہیں، 10,000 کتابوں کے تراجم ہو رہے ہیں، ہم ترجمے کے خلاف کہاں ہیں؟ ترجمہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ہے یہ کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، یہاں انٹرپشن، یہاں مداخلت نہیں ہو سکتی۔ یہ تھا اللہ اور اللہ کے رسول کے دین یا منزل من اللہ دین کے ساتھ جو دین کی کمٹمنٹ، ایمان کی کمٹمنٹ تھی، وہ یہ تھی۔ آپ نے اس کمٹمنٹ کو ڈرا کیا ایکسٹرنل انوائرمنٹس کی وجہ سے کہ حالات ایسے پیدا ہو گئے تھے، ایک بندے کو عربی پڑھائیں، ایک بندے کو عربی پڑھائیں۔ اور میں سرائکی ہوں، میں اردو پڑھ لکھ لیتا ہوں، میں پنجابی پڑھ لکھ لیتا ہوں، میں فارسی پڑھ لکھ لیتا ہوں، عربی پڑھ لکھ لیتا ہوں، انگریزی پڑھ لکھ لیتا ہوں، مجھے زبان سمجھنے میں کوئی مسئلہ پیش نہیں آتا۔ جیسے ہی آپ یہ بات کریں 10,000 قسم کی لغو اور لا یعنی قسم کی لاجکس ایسی سامنے آنے لگتی ہیں کہ سبحان اللہ، سن کے انسان حیران رہ جاتا ہے۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ہم ترجمے کے خلاف نہیں، کلام اللہ کا آلٹرنیٹ پروڈیوس کرنے کے خلاف ہیں، کلام اللہ کا آلٹرنیٹ پروڈیوس کرنے میں۔ ترجمہ ہمیشہ الکلام البدیل آلٹرنیٹو ایکسپریشن ہوتا ہے۔ مترجم میننگ کے اندر مداخلت نہیں کرتا، ایکسپریشن کو بدلتا ہے، صرف وہ متبادل دیتا ہے، متبادل فراہم کرتا ہے۔ یہ جو تبادل ہوتا ہے عربی میں کہتے ہیں تبادل علی التوازی، تبادل علی التوازی، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایکسچینج آن دی پیرلل، کہ آپ بالکل ایک جیسی چیز کو ایکسچینج کر رہے ہیں، تو اسی کا نام ترجمہ ہے۔ ہم جب ترجمے کے خلاف بات کرتے ہیں یا تفسیر کے خلاف بات کرتے ہیں یا خلاصے کے خلاف بات کرتے ہیں تو یہ ذہن میں رکھیے کہ ہمارے پیش نظر کبھی بھی کسی دوسرے متن کا مسئلہ نہیں ہوتا، کبھی کسی دوسرے متن کا مسئلہ نہیں ہوتا۔
یہاں صرف اور صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا ایز اٹ از، نبوت ایز اٹ از کا دفاع مقصود ہوتا ہے، اور نتھنگ ایلس، اس کے علاوہ کوئی چیز پیش نظر نہیں ہوتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔